دعوت دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں طریقت پنتھی کو، سنیت کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم کی آپ لوگ مدد کیجئے، اسے مضبوط بنائیے۔ جب ہم نے یہاں پر درس نظامی جو درس اشرفی ہے اسے یہاں پہ شروع کیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں نہیں چلے گا، بنگلہ دیش میں تو عالیہ چلتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ آج ہم سے یہاں کے بہت سے مدرسے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا سلیبس ہمیں دیجیے، ہم بھی پڑھائیں گے، چونکہ جو درس نظامیہ میں جو علم ملتا ہے وہ درس عالیہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور سنیت کو بچانے کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں، علم کی ضرورت ہے۔ عالیہ سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آپ کو ایک عدد نوکری مل جائے گی، لیکن آپ سنیت کو نہیں بچا پائیں گے۔ سنیت کو بچانے کے لیے علم چاہیے، اور علم جو ہے درس اشرفی ہی سے مل سکتا ہے۔ اس لیے کم سے کم ایک مدرسہ تو یہاں مضبوطی سے کھڑا کرو۔ جب یہ مضبوط ہوگا، یہاں بچے زیادہ آئیں گے، مدرسین کا اسٹاف زیادہ ہوگا تو پروڈکشن زیادہ ہوگا، پروڈکشن زیادہ ہوگا تو سارے مدرسوں میں یہاں کے اساتذہ جائیں گے پڑھانے کے لیے، تو ہر چھیتر میں سنیت کا ایک مضبوط قلعہ تیار ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے، تو سب سے پہلی نیڈ یہ ہے کہ اسے مضبوط کیجیے۔ آپ کو افسوس ہوگا یہ کہتے ہوئے میں آج ضرور کہوں گا، اس لیے کہ آپ کے اندر ایک چیتنا جاگنی چاہیے، ایک سوچ آنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 8,000 اور 12,000 میں بنگلہ دیش میں کون اپنی زندگی گزار سکتا ہے مہینے پہ؟ بولو نا، ماسک آئے 12,000 8,000 پہ آپ گزار سکتے ہیں؟ لیکن مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں مدرسین، نہیں پڑھا رہے ہیں، ابھی تک ان کی تنخواہ 8,000 اور 12,000 ہے۔ یہ ہے نا افسوس کی بات؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے۔ تو میں سب، آپ اشرفی ہو، مخلوقات کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہو، ہم سب کے لیے بڑی ہی لجا کی بات ہے، شیمفل ہے۔ 10 مدرسے اگر اور قائم ہو جائیں بنگلہ دیش میں، ان کی حیثیت اور ہوگی، لیکن ان 10 مدرسوں میں مرکزی مدرسہ اگر ہوگا تو مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم ہی ہوگا، کیونکہ یہی مدرسہ ہے جو لوگوں کو نکال کر دوسرے مدرسوں میں بھیجے گا۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اسے مضبوط کیجیے۔ مضبوط کیسے ہوگا؟ جو ہمارے لوگ رورل ایریے میں رہتے ہیں، وہ کسان ہیں، کاشتکار ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ اپنے عشر کو جو کھیتی سے نکالتے ہیں، دھان، مکئی، وہ سب سے پہلے حق آپ کی اس پر ہے تو مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم کا سب سے پہلے یہ دائتو آپ کو محسوس، ہم اشرفی ہیں، ہم جو بھی پہلے دان کریں گے، جو بھی دیں گے، سب سے پہلے اپنے مرکز میں دیں گے، مرکز کے بعد پھر ہم کسی کو دیں گے۔ جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی آپ اس مدرسے کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ دوسرا سورس آف انکم ہے زکوٰۃ کی۔ جتنے بھی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جتنے بھی ہماری یونٹ کے لوگ ہیں، اپنے اپنے چھیتر میں ان لوگوں سے رابطہ کریں جو اشرفی ہیں، کہ بھائی تم اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو دیتے ہو، اپنا ایک مرکزی ادارہ ہے مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم، اسے کیوں نہیں دیتے؟ پہلا حق آپ پر آپ کے مدرسے کا ہے، آپ کے مرکز کا ہے، سب سے پہلے آپ یہاں دیجیے، پھر کہیں اور دیجیے، بے شک دیجیے، منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے یہاں دیجیے۔ تیسرا انکم ہے سورس آف باکس کا۔ جہاں جہاں یونٹ بنی ہوئی ہے ہر گھر میں، اگر سب اشرفی اپنے گھر میں باکس رکھ لیں اور روز کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے رہیں، مہینے میں باکس کھولے، وہ پیسہ آئے، تو یہ سب 2-3 آمدنی، 2-3 ریسورسز جو انکم کے ہیں، اگر ہم لوگ ڈیولپ کریں دلچسپی سے تو یہ ادارہ بہت اوپر چلا جائے گا۔ اب بتائیے آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ میری بات کو سیریس ہو کے لیں گے یا سن کے چلے جائیں؟ آپ بتائیے، اتنے دنوں سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب حساب کتاب۔
اب آپ دیکھیے مدرسین کی سیلری بھی کیا ہے. اب جو مدرسین یہاں پہ کام کر رہے ہیں 12,000 12,000 8,000 8,000 15,000 8,000 6,000 9,000 8,000 14,000 6,000 5,000. آپ سوچیے 8,500 یہ کوئی سیلری ہے؟ اب آپ دیکھیے انکم ٹوٹل کتنی آتی ہے. اتنے بڑے اشرفی ہیں ڈھاکہ میں، استوگرام میں، کولی کنٹا میں، پھولپور میں، نصیر گنج میں، محبوب گنج میں، چٹگان میں، راجشاہی میں، سید پور میں، آس پاس کے اطراف اکناف میں. اور انکم کیا ہو رہی ہے سارے اشرفیوں کی طرف سے. ٹوٹل انکم آپ کی 76,67,661. یہ ٹوٹل مدرسے کی انکم ہے، باکس زکات یہ وہ سب لے کے. اور خرچ کتنا ہے 76,50,959. بچا کتنا 16,702. یہ کرنٹ بیلنس شیٹ ہے آپ کی. آپ بتائیے اس میں کہاں سے مدرسین کی تنخواہ بڑھا دی جائے. ہے شیرپور. میں آپ کو ٹارگیٹ دیتا ہوں مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم کے کسی بھی مدرس کی تنخواہ 30,000 روپے سے کم نہیں ہوگی. ہے ہمت ہے، کر پائیں گے آپ لوگ؟ وہ اشرفی ہو یار. جتنے بھی میٹلز ہیں نا، میٹلز لوہا تانبا پیتل سونا چاندی سب کیا ہے؟ میٹل ہے. ان میٹلز میں سب سے قیمتی کون ہے؟ سونا. اور سونے کا جو سکہ بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اشرفی کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ بہت قیمتی ہوتا ہے. تانبے کے سکے سے زیادہ قیمتی، چاندی کے سکے سے زیادہ قیمتی، لوہے کے سکے سے زیادہ قیمتی، گلیڈنگ کی سکے سے زیادہ قیمتی، سب زیادہ قیمتی نا. تو سکوں میں جس میٹل کا سکہ ہوتا ہے سونا، سونے کا سب سے زیادہ قیمتی اشرفی. اشرفی اشرفی دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اشرفی سونے کا سکہ اور ایک ہے اشرفی. ایسے ہی میرے پیارے خوش نصیب ہو کہ تم کو مخدوم پاک کا دامن ملا ہے. جیسے سونے کا سکہ اشرفی سب میں قیمتی ہے، ویسے سلسلوں میں ہر اشرفی بہت قیمتی ہے. تو قیمتی ہے تو اپنے آپ کو منواؤ نا کہ ہم قیمتی ہیں. شکل سے کوئی قیمتی نہیں ہوتا، کام سے ہوتا. اب یہ پورے بنگلہ دیش کے اشرفیوں کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، ایک چیلنج ہے جو میں دے رہا ہوں. ہمیں نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کھاوا داوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے اس مرکز کو مضبوط کرو. جو کچھ بھی کر سکتے ہو اپنے ادارے کے لیے کرو تاکہ سنیت کو مضبوطی ملے، عقائد کا تحفظ ہو، سلسلے کی نشر و اشاعت ہو. میں کہتا ہوں ہندوستان میں بھی اس کے موقع پہ اسٹیج سے میں نے یہ بات کہی تھی، آج پھر میں آپ سے کہتا ہوں میری خدمت کرو گے تو صرف میری دعا ملے گی. مشن کی خدمت کرو گے تو میری بھی ملے گی، شیخ اعظم کی بھی ملے گی، مخدوم المشائخ کی بھی ملے گی، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی بھی ملے گی، چلتے چلتے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بھی ملے گی. راستہ تمہیں چننا ہے. شخصیت کی خدمت سے مشن کی خدمت نہیں ہوتی. مشن کی خدمت کو پرائرٹی پہ رکھو. مشن کی خدمت ہی تمہاری آخرت کی ضمانت بنے گی، کیونکہ یہ مشن میرا نہیں ہے. سنیت کا مشن میرا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، ہمارے سارے بزرگوں کا ہے، آقائے نقشبند کا ہے، مولائے سہروردھ کا ہے، غوث اعظم جیلانی کا ہے، مخدوم سمنانی کا ہے، محبوب الہی کا ہے، خواجہ خواجگاہ کا ہے، داتا گنج بخش لاہوری حجویری کا ہے، صابر کلیری کا ہے. یہ سنیت کا مشن ان سارے بزرگوں کا ہے. یہ وہ مشن ہے، اس کی خدمت کرو گے تو سب کی دعا ملے گی.
اس لیے اب جینے کا اور سوچنے کا انداز بدلو. اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ دین کے لیے آخرت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے تو پہلا ارادہ یہ کرو کہ دین کے اشاعت میں ہمیں سب سے پہلے حصہ لینا ہے. اور اشرفی ہونے کی حیثیت سے تمہارا دائتو ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ادارے کو دو. وہ زکوٰۃ ہو, باکس ہو, کوئی دان ہو, سب سے پہلے اپنے ادارے کو دو. اب اس ادارے کا بھی نظام میں بہت ہی پرفیکٹ کر رہا ہوں, ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر رہا ہوں. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنیے گا. ہر سال انجمن شفیع چیریٹیبل ٹرسٹ کا ایک ویب سائٹ ہے, وہ لنک ہے, آپ لوگ سب اسے نوٹ کر لیجیے. ہر سال مدرسے کو کس نے کتنا دیا, مسجد کو کتنا دیا, خانقاہ کو کتنا دیا, اس ویب سائٹ پہ سب کا نام اور جتنا اماؤنٹ دیا وہ ہم دے دیں گے. اب آپ لوگ اسے دیکھیے کہ آپ کا نام ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کا نام اس میں نہیں ہے تو ایک واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس واٹس ایپ میں فوراً انفارم کیجئے کہ جو لسٹ نکلی ہے اس میں میرا نام نہیں ہے, میں نے اتنا دان دیا تھا اور اس کو دیا تھا, فلاں کے ہاتھ میں دیا تھا. وہ ڈفرنس لکھیے تاکہ ہم پتا کر سکیں کہ وہ دان آپ کا یہاں تک پہنچا کیوں نہیں. پہلی بات کوشش کیجیے, اکاؤنٹ نمبر ہے, مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر ہے, انجمن شفیع چیریٹیبل ٹرسٹ کا نمبر ہے, مسجد کا نمبر, اکاؤنٹ نمبر ہے, سب کو میں نے الگ الگ کر دیا. آپ جس میں دینا چاہتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ وہ رقم خود آپ اس اکاؤنٹ میں بینک میں جا کے ڈال دیجئے اور اس کی ریسپٹ یہاں بھیج دیجئے, جو آپ کو ملے گی واٹس ایپ کر دیجئے تاکہ آپ کو اس کی رسید ہو جائے. جو لوگ آپ کے پاس جائیں گے میں آپ سے اپیل کروں گا, خاص طور پہ ان رورل ایریے میں اور شہر کے ان علاقوں میں, ہم نے طلبہ سے بھی کہا ہے, مدرسین سے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے. تو کوئی بھی یہاں سے جائے, چٹگاؤں جائے, گولی گنڈا جائے, کملا جائے, کہیں جائے, نارائن گنج جائے, برہمن بڑھیا جائے, کہیں جائے, تو آپ لوگ یہاں سے جانے والے کی ہیلپ کیجئے, ان کے ساتھ رہ کے مدرسے کے لیے کلیکشن کروائیے. سب کی رسیدیں الگ الگ میں پرنٹ کروا رہا ہوں. مدرسے کی رسید الگ رہے گی, خانقاہ کی رسید الگ رہے گی, مسجد کی رسید الگ رہے گی. بغیر ریسپٹ لیے ہوئے کوئی پیسہ کسی کو نہ دے. پیسہ آپ دے رہے ہیں تو اس سے رسید دیجیے, جس کے پاس رسید نہیں ہے اس کو پیسہ مت دیجیے. اسی طرح سے جو باکسز کا کلیکشن ہوگا, جو بھی یونٹ باکس کھولے گی ہم اس کو بھی ایک رسید دیں گے. جس کے باکس سے جو پیسہ نکلا اس رسید کو اس کے باکس کا نمبر ڈالیے, اماؤنٹ ڈالیے, سگنیچر کر کے اس کو دیجیے, اس کی کاربن کاپی جمع کیجیے. یہ نظام بنے گا, سمجھیے آپ لوگ اس کو فالو کیجیے. میں پھر کہوں گا آپ لوگوں سے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. تھوڑا اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور ذمہ داری کو سمجھ کے سسٹمیٹک ڈھنگ سے کام کیجیے, سسٹم سے کام کیجیے. جب سسٹم سے کوئی کام کرتا ہے تو کرپشن کم ہو جاتا ہے, اور جب سسٹم سے کام نہیں ہوتا تو کرپشن بڑھتا ہے. کرپشن بڑھے گا تو نقصان ہوگا, لاس ہوگا. اس لیے تھوڑا سا اپنے اندر اویئرنیس, جاگروکتا لائیے, بیدار ہوئیے. جہاں مخدوم پاک کا اتنا فیضان ہے, سرکار کلام حضور کا, شیخ اعظم حضور کا اتنی دعائیں, اتنا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی غلامی میں آپ کو داخل کیا, تو اس غلامی کے پوکھ تک آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بھی اپنے دائتو کو نبھائیے. اور دائتو کو نبھانا یہ ہے کہ آپ مشن کی ان کی خدمت کیجیے. کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. کیونکہ دیکھو بھائی آپ تو اٹھا دیا ہے, میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ذمہ داری نبھائی. یہ بجٹ بڑھے گا تو میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ لوگ جاگے. یہ بجٹ بڑھے گا تو میں سمجھوں گا نہیں آپ لوگوں نے کام کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہمارے صوفی صاحب قبلہ والد صاحب سے ان کی ایک محبت, قلبی محبت تھی. والد صاحب نے کہا کہ صوفی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ مدرسہ بنوائیے, بچے آپ کے بنائے ہوئے مدرسے میں پڑھیں. اللہ نے ان کو محبت دی, انہوں نے بنوا دیا. اب ابھی ہمیں ہاسٹل بنوانا ہے, کام بہت ہے.
کام بہت ہے، کیسے کریں گے آپ؟ اسی میں بچے رہتے ہیں، اسی میں بچے پڑھتے ہیں. ہاسٹل بنانا چاہیے، نہیں ہے فنڈ. ابھی آپ کو خانقاہ مدرسہ اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کا آفس بنانا ہے، نہیں ہے فنڈ. کب تک ہم دوسروں سے کہہ کے یہ کام کرتے رہیں گے؟ آخر یہ ہماری اشرفی فیملی، اشرفی کمیونٹی کب جاگے گی؟ بحمدہ تعالی اگر ساری اشرفی فیملی، ساری اشرفی کمیونٹی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، مل جائے، تو ہم بڑے سے بڑا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. اہم پارٹ جو ہے، جو جس علاقے میں ہے، کنتو پرنتو بٹ لیکن کا زمانہ ختم ہو گیا. ہم نے کہا ہے کہ جو جس علاقے میں ہماری آرگنائزیشن انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ جہاں جہاں ہے، ہم نے محنت کی ہے، گرمی میں بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، تو کھاوا داوا کے لیے، نذرانے کے لیے نہیں. بحمدہ تعالیٰ اس کے لیے میرے مخدوم کی چوکھٹ کافی ہے. میں کسی نذرانے کے لیے بنگلہ دیش نہیں آتا ہوں، میں صرف آتا ہوں مخدوم پاک کے مشن کے لیے، اور آپ سب کو اس راہ پہ ڈالنے کے لیے جس راہ پہ چلنے میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. تو میں صرف یہاں اس لیے آتا ہوں. اس لیے اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جہاں جہاں انجمن اشرفیہ ہے وہ سارے لوگ اپنے علاقے میں رہنے والے اشرفیوں کی لسٹ بنائیں، ان کا ایک ڈیٹا تیار کریں، اور اس کو جلدی سے جلدی ڈیٹا کلیکشن کر کے سب آفس میں جمع کریں. میں نیکسٹ ٹائم پھر آؤں گا. 6 مہینے کا ٹائم ہے. میں اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ پھر آؤں گا. اس وقت میرے پاس ہر علاقے کی ڈیٹا ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیٹا نہیں کرتے تو بڑے صاف لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. آپ پھر آرام کیجئے، دوسروں کو موقع دیجئے. میں انتظار نہیں کروں گا، چونکہ جو کام ضروری ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا. کریں گے نہیں تو کام آگے نہیں بڑھے گا. 15 سال میں نے لاس کیا ہے. 15 سال سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، ڈیٹا بنائیے، سارے اشرفی اکٹھا ہوئیے. یہ مدرسہ بزرگوں کی امانت ہے، اس سلسلے کی اشاعت کرنا ہے، سنیوں کے عقیدے کو بچانا ہے، تو یہ کام کرنا ہوگا. لیکن سب سوتے رہے. میں جتنے لوگوں کو جوڑ کے جاتا ہوں، آنے کے بعد پھر اس سے کم لوگ ہو جاتے ہیں، پھر جوڑتا ہوں. میں 15 سال سے ہی کام کر رہا ہوں. اب میں بھی بوڑھا ہو چلا ہوں، میری بھی صحت ٹھیک نہیں رہتی. اس لیے اب اللہ نے جو بھی زندگی دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک مضبوط آرگنائزیشن بنگلہ دیش میں بن جائے، تاکہ میں رہوں نہ رہوں، ان بزرگوں کی امانتیں، ان بزرگوں کے دیے ہوئے عقائد، ان بزرگوں کے دیے ہوئی عقیدتیں، محبتیں ہم میں اور ہماری نسلوں میں زندہ رہے. ایسی آرگنائزیشن قائم کروں جو اسے زندہ و آباد رکھے. اس کام کے لیے بہت سے پلیٹ فارم ہمیں چاہیے. دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی، چیریٹیبل ورک بھی کرنا پڑے گا. اپنے غریب سنی اشرفیوں کی مدد کرنا پڑے گا. ان سب کے لیے کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ سب کو تھوڑا تھوڑا بیدار ہونا پڑے گا. میں آپ سے آپ کا گھر نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے آپ کو بینک بیلنس خالی کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو وہ کہتا ہوں صرف اتنا تو کرو جس کو دینے سے تمہاری صحت پہ کوئی اثر نہ پڑتا ہو. اتنا تو کرو، شرکت تو کرو. اگر نہیں کر سکتے کم سے کم زبان سے تو آؤ، شرکت کرو. کہتے کیوں نہیں کہ انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہمارا ہے، یہ ہمارا مشن ہے، ہمارے بزرگوں کا مشن ہے. یہ کہو، کم سے کم اتنا تو کہو کہ مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم ہمارا مرکز ہے. یہ بھی نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتے. آج سے آپ کو یہی کہنا ہے کہ مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم ہمارا دینی مرکز ہے، روحانی مرکز ہے. ہماری جانوں پہ اس کا حق ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے. اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. اسے آگے ہمیں ہی بڑھانا ہے. بتاؤ یہ عہد کرتے ہو؟ میں حسینی ہوں اور حسنی بھی ہوں. صرف حسنی ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ حسینی بھی ہوں. اور حسینی کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ اگر بے وفائی کر جائیں
تو پھر اہل محبت کے خانے میں نہیں ہوتے، وہ کسی یزیدی کے خانے میں جائیں گے۔ جو حسین سے وفاداری نہ کر سکا اسے یزیدی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عزم و ارادے کے ساتھ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی مخدوم سمنا کی بارگاہ کا جارو کش، اپنے بزرگوں کا خادم، ان کے مشن کی اشاعت کرنے والا خادم، یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ آپ صرف ارادہ کرو، نصرت و مدد اللہ کی جانب سے آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ وہ کام ہے جس کام میں نقصان نہیں ہوتا، یہ وہ کام ہے کہ کرو گے بعد میں اس کا ثواب بعد میں ملے گا، لیکن ارادہ کر لو تو ثواب ملنے لگتا ہے۔ یہ ایسا کام دین کا کام ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ سے یہ امید ہے، وشواس ہے مجھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مولا تعالیٰ اشرفی ہونے کا حق ادا کریں گے۔ آپ سب بیدار ہوں گے، چوں چرا کنتو پرنتو بٹ لیکن اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ایک نکاتی پروگرام کہ ہمیں اپنے مشن کو پھیلانا ہے، اپنے مرکز کو مضبوط بنانا ہے، اور ہم اب خاموش اشرفی نہیں ہیں، ہم بولتے ہوئے اشرفی بنیں گے، تاکہ کل دیکھنے والا یہ کہے کہ اشرفی کام کرتا ہے، اشرفی کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعی اشرفی بڑا قیمتی ہے، یہ کام کرتا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کے نام پر کھڑے ہوئیے اور اس کام کو کرنا ہے۔ بہت زیادہ آپ پر بوجھ کبھی نہ ڈالا گیا ہے، نہ ڈالا جائے گا۔ آسان سلوشن ہم آپ کو دیتے ہیں، صرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ آسانی سے وہ آپ کر لیں گے۔ ہم نے ایک اپیل کی کہ ہمیں ایک انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کا ایک سینٹر آفس بنانا ہے، اپنی نجی زمین پہ بنانا ہے۔ 4 سے 6 کوٹی کا ایکسپنسز ہے، زمین کی خریداری میں، اس کے پرچیزنگ میں ہمیں 4 کوٹی کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک خانقاہ ہے، ایک فلیٹ ہے، اس کی ایک قیمت آئے گی 1 کوٹی 1.25 کوٹی جو بھی قیمت آئے۔ اب 4 میں سے 1.25 کوٹی نکال دیے، ریسٹ منی آپ کے پاس 2.75 یا 2.80 بچی، ٹھیک ہے نا؟ 2.75 یا 2.80 بچی، 2.80 بچی۔ اب کیا پورے بنگلہ دیش کے لوگ، ابھی مجھے بتایا گیا چٹاگانگ میں اسٹوگرامی میں ماں جسیم بیٹھے ہوئے ہیں، 20,000 اشرفی ہیں۔ ارے کہاں ہیں 20,000 اشرفی؟ نکالو بھائی، کس گفا میں ہیں وہ؟ باہر آئیں، باہر آئیں۔ کولی کنٹا میں بہت بڑا علاقہ ہے اشرفیوں کا، پرانے اشرفی، آج سے اشرفی ہیں، زمانہ اشرف۔ نکلو بھائی باہر تھوڑا سا، جنیوا کیمپ میں، محمد پور میں، میر پور میں، ناصر گنج میں، حبیب گنج میں، چٹاگانگ میں، کہاں ہے اشرفی؟ مجھے صرف ایسے 30,000 اشرفی دے دیے، 2,000 روپے دے سکتے ہو۔ ان لاکھوں اشرفی میں سے صرف 30,000 اشرفی دے دیجئے، جو 2,000 روپے صرف دے سکتے ہو، آپ کا آفس ہی بن جائے گا، مدرسہ بھی آگے بڑھ جائے گا۔ کیا یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر؟ ارے زندگی ساتھ دے رہی ہے، اس دنیا میں کچھ اچھے کام کر کے چلے جاؤ، ورنہ پتہ نہیں تمہاری چھوڑی ہوئی دولت کا تمہاری نسلیں کیا استعمال کریں گی، وہ تمہیں ثواب پہنچائیں گے کہ عذاب پہنچائیں گی۔ اس لیے عقل مند آدمی وہی ہے کہ اپنی زندگی میں آخرت کا سامان کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس اسکیم کو بھی آگے بڑھائیے، صرف 2,000 روپے منیمم ہے، میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں۔ اللہ نے جسے جتنا دیا ہے وہ اتنا شرکت کرے۔ ایک آفس ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ان ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکیں، ایک نظام چلا سکیں۔ ایک آپ کی مرکزی خانقاہ ہونی چاہیے، اسی بلڈنگ میں ایک خانقاہ کا ہو تاکہ کوئی بھی آ سکے، مل سکے۔ اب کوئی بھی ہمارے مشائخ آئے، میں ہی آیا، شیڈول دے دیا، آئیے صاحب آپ لوگ ملیے، اپنے پروگرام لیجیے، اپنے اپنے گاؤں جائیے۔ پھر اسی پروگرام سے میرا پروگرام چلا۔ میں ڈھاکہ شہر میں ہوں، ہر علاقے کو 1 دن دے دیا، 2 دن دے دیا۔ آج صرف میرپور والے ملیں گے، آج صرف محمد پور والے ملیں گے، آج ادھر کے لوگ ملیں گے، آج مک بازار کے لوگ ملیں گے۔ آپ آئیے، صرف اسی دن اس دن کے لوگ ملیں گے۔ ایک شیڈول بن جائے گا
تو کام کرنا آسان ہو جائے گا, سب سے ملنا آسان ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو ورک ہوتا ہے. جب کوئی جگہ آپ فکس کرتے ہو تو ورک ہوتا ہے. ظاہر ہے کسی کے گھر پہ رہ کے آپ یہ نہیں کر سکتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ کا ایک مرکزی خانقاہ یہاں ہونی چاہیے, ایک مرکزی آفس ہونا چاہیے. کیا مشکل کام ہے مجھے بتائیے؟ کوئی مشکل کام ہے بتائیے. اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو میں بات واپس لے لیتا ہوں. پھر مت بنائیے خانقاہ, کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ میں تو لے جانے والا نہیں ہوں نا, میں اپنے لیے تو چندہ نہیں مانگ رہا ہوں نا. آپ اشرفی ہیں. کبھی کسی نے کہا آپ سے آپ جس دربار کے غلام ہیں, جہاں کی غلامی آپ کے نصیب میں آئی ہے, کبھی اس کے لیے کوئی اپیل کی؟ شیخ اعظم نے اپیل کی کہ وہاں مدرسہ بن رہا ہے, آپ لوگ چندے دیجئے, وہاں عرس ہوتا ہے, اس کے لنگر میں شرکت کیجئے, وہاں بہت بڑا مشن چل رہا ہے, آپ لوگ اس سے جڑیے. کبھی اپیل کی ہے؟ سرکار کلا حضور نے کبھی کہا؟ شیخ اعظم نے کبھی کہا؟ میں نے کبھی کہا؟ میں نے وہاں کے لیے تو کچھ نہیں کہا, لیکن میں نے یہاں کے لیے ضرور کہا ہے. شیخ اعظم نے یہاں کے لیے ضرور کہا. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے, ینگسٹرز کی سوچ بدل رہی ہے, آپ کی اولادوں کی روش بدل رہی ہے. اگر آپ دنیا کے سامنے اسی کے مد مقابل بن کے وہ ساری چیزیں لے کر نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کی اولاد صحیح عقیدے پر اسے رکھنا مشکل ہو جائے گا, اسے بچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ کو ہر پلیٹ فارم پر اپنے سنی بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا. آپ اتنی گہری سوچ نہیں رکھتے, کوئی بات نہیں, یہ فقیر شفیع رکھتا ہے. آپ مجھ پر بھروسہ کریں, آپ صرف ساتھ دیں, جڑیں. میں چاہتا ہوں کہ سنیت کے تحفظ میں اس ملک بنگلہ دیش میں اشرفیوں کا جب تاریخ لکھی جائے تو اشرفیوں کا سب سے بڑا رول مورخ لکھے تاریخ میں کہ جب سنیت ڈگمگا رہی تھی, ہر فرقے کا تسلط ہو رہا تھا, تنظیمیں چل رہی تھیں, سنیت خطرے میں تھی, تو اس وقت اگر بڑھ کر سنیت کو اس بنگلہ دیش کی زمین پر کسی نے بچایا ہے تو اشرفیوں نے بچایا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے غوثیہ یا غوث, یہ نعرے حیدری یا علی, نعرے حسن یا حسین, یہ نعرے اس زمین پر کل بھی لگ رہے تھے, آج بھی لگ رہے ہیں, اور صبح قیامت تک لگتے رہیں. اگر یہ نعرے لگتے رہیں, اس کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنا پڑے گا, اپنے بچوں کے عقیدے کو بچانا پڑے گا. جلسوں سے اب عقیدہ بچنے والا نہیں ہے. اگر جلسوں سے عقیدے بچتے تو کل سے زیادہ جلسے آج ہو رہے ہیں, کل سے زیادہ ہو رہا ہے. کوئی بھی جماعتی, وہابی, سلفی, اہل حدیث, قادیانی, مرزائی اس بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا, چونکہ یہ بنگلہ دیش بزرگوں کی زمین ہے. یہاں اسلام بزرگوں نے پھیلایا ہے, بزرگوں کی محبت رکھنے والے لوگ اس زمین پر جیتے تھے. لیکن یہ حادثہ ہے کہ آج جو محبت رکھنے والے ان بزرگوں کے لوگ جو اس زمین پر جیتے تھے, آج ان کے گھروں میں سیل لگائی جا رہی ہے. ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کو شرک کہا جا رہا ہے, ان بزرگوں کی محبتوں کو فاسد کہا جا رہا ہے. یہ تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں. میرے پیارے, آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, جاگ جاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, تاکہ تمہاری نسلیں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے, جس عقیدے پر ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین رہے, محدثین رہے, فقہاء رہے, مفسرین رہے, سلف صالحین رہے, اسی عقیدے پر ہم ہیں اور اسی عقیدے پر ہماری نسلیں رہیں. اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیداری لانا پڑے گا. باہر سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تقریر کریں گے, نذرانہ لیں گے, چلے جائیں گے. صرف تقریر اور نذرانے سے کوئی ہدایت و گمراہی نہیں ختم ہوتی. وہ زمین پر کام کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور کام کر رہے ہیں, وہ تنظیم چلا رہے ہیں, اور بہت سائلنٹ موڈ میں تنظیم چلا رہے ہیں. آپ صرف نعرے لگا رہے ہیں. میرے پیارے, نعرے لگانے سے صرف کام نہیں ہوگا, کچھ زمینی کام کرنا پڑے گا.
اس فقیر اشرفی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اگر آپ کو جس راہ پہ میں دعوت دے رہا ہوں، جس راستے پر اگر آپ آتے ہیں تو ویلکم ہے، استقبال ہے، اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس راستے پر آ رہے ہیں جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے. اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے انجام سے باخبر رہیے. کہاں یہ زمانہ آپ کو لے جائے گا، اس زمانے کے حادثات آپ کو کہاں لے جا کر پھینکیں گے. آپ قبر میں ہوں گے، آپ کی نسلیں بدعقیدہ ہو جائیں گی، اس کا بھی عذاب آپ کے قبر میں آپ کو ملے گا. آپ کی نسلیں گمراہی کی راہ پر چلی جائیں گی، یہ مت سمجھیے کہ صرف سزا ان کو ملے گی، وہ بھی گنہگار ہیں اور اس کے ذمہ دار آپ بھی ٹھہرائے جائیں گے. آپ قبروں میں بے بس ہوں گے، آپ کو وہاں ثواب ملنا چاہیے تھا، لیکن نسلیں آپ کی گمراہ ہو گئی تو قبر میں آپ کو عذاب ملے گا. تو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر گئے قبر میں، اور پھر آپ کی نسلیں گمراہی پر چلیں، ان کا بھی عذاب ایک حصہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. آپ سوچئے کتنی بے بسی ہوگی قبر میں، کتنا تڑپیں گے آپ کہ کاش کہ ہم اپنی نسلوں کی صحیح پرورش کر پاتے، ان کے عقائد کو بچا پاتے، تو آج کم سے کم عذاب ہم تک تو نہ پہنچتا. تو میرے پیارے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اس دنیا کے بعد ہمیں ایک دنیا میں اور جانا ہے، اور اس دنیا کے بارے میں ہمیں اسی دنیا میں سوچنا ہے، تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے، کیونکہ اس دنیا کی تیاری اسی دنیا میں ہوگی. اس دنیا میں اگر کچھ اس دنیا کی تیاری نہ کر سکے تو پھر وہاں تیاری کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا. یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، پیپر آپ کو یہیں لکھنا ہے. روم سے باہر جانے کے بعد کوئی پیپر لکھا نہیں جائے گا، وہاں تو جو لکھ کر آئے اسی کا حساب ہوگا. دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھو، ایک ایگزامینیشن ہال سمجھو. اس میں جتنی زندگی تم نے گزارنی ہے، کچھ تمہارے اپنے کے لیے ہے، کچھ نسلوں کے لیے ہے، کچھ رشتہ داروں کے لیے ہے، لیکن میرے پیارے زندگی کا ایک خاص حصہ دین کے لیے، آخرت کے لیے بھی چنو، تاکہ یہ کام کرنا تمہارے آخرت میں کام آئے. میں نے دعوت دے دی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اب میں بزرگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی، مجھے ہی مر کے جانا ہے، مجھے اپنے بزرگوں کو منہ دکھانا ہے، پناہ تو مجھے انہی کی بارگاہ میں لینی ہے. وہ پوچھیں گے کہ تم کو میں نے ذمہ داری دی تھی، سلسلہ اشرفیہ کی منصب پہ بٹھایا تھا، اپنے بات کی ذمہ داری تمہیں دی تھی، تم نے وہ ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی؟ خدا گواہ ہے، آج بزرگوں کی روحانیت گواہ ہو جائے کہ میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی. وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی. اب ہر اشرفی کو اشرفی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. کریں گے آپ لوگ؟ کیجئے آپ لوگ. آپ خود بھی جوڑیے اور ہر اشرفی کو جوڑیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یاد رکھیے، جو کام آپ کریں گے ہمیشہ نیت کو یہی بنائے رکھیے. کبھی بھی اس فساد کو اپنے ذہن و فکر میں مت آنے دیجئے. یہ کام آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے. جو کام کر رہے ہیں آپ صرف اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. آپ نہ ان کے لیے کر رہے ہیں، نہ آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ دماغ میں ضرور ہونا چاہیے. اگر یہاں آپ مخلص رہے، یہاں آپ نے دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ فلانا ایسا کہتا ہے، دھماکہ ایسا کہتا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، وہ کرے گا تو ہم نہیں کریں گے. اگر اس فتنے سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. اگر اس فتنے میں آپ گھر گئے تو آپ کام بھی نہیں کر پائیں گے، اور دین کے کام کو روکنے میں آپ بھی ایک حصہ بنیں گے جس کے لیے عذاب آپ پر ہو سکتا ہے. گنہگار ہو سکتے ہیں آپ، محاسبہ ہو سکتا ہے، مواخذہ ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے، زندگی جینے میں نہ جانے کیسی کیسی خطائیں ہو گئی ہیں. وہ گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس غفور الرحیم کی ذات سے اور بزرگوں کے وسیلے اور محبت سے یقین ہے کہ اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے گا. لیکن میرے پیارے، جان بوجھ کے گنہگار کیوں بنتے ہو؟ غلطی سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کم سے کم جان کر تو گنہگار نہ بنو. یہ ذمہ داری ہے آج کے ہر باپ کی. میں کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب باپ تھے جو دنیا سے چلے گئے. آپ ان کی اولاد دنیا میں موجود ہیں، کم سے کم فاتحہ درود سلام تو کر رہے ہیں. لیکن میرے پیارے، آپ خوش نصیب باپ ہوگے کہ نہیں ہوں گے اس کا پتہ نہیں ہے. اس لیے آج کے باپ کو اگر خوش نصیب باپ بننا ہے
تو اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ ہم سب تیاری کریں گے تو کامیابی ملے گی۔